گزشتہ رات بھارت نے جارحیت کر کے جو فاحش غلطی کی اس کا خمیازہ اب اسے ضرور بھگتنا ہوگا۔ شاید وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہادروں کی قوم ہے جو اپنے عزم میں فولادی ہے، جس کے سپوتوں نے خود کو میدان جنگ سے نکھارا ہے، جو اپنے وطن کی عزت اور حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ بھارت نے گزشتہ رات جو فاحش غلطی کی اس کا خمیازہ بھارت کو ضرور بھگتنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام۔ قوم سے خطاب میں کہا، بھارتی جارحیت پر ہمارے شاہینوں نے فضاؤں میں طوفان برپا کر دیا۔ جو طیارے بھارت کا غرور تھے اب وہ راکھ اور نشان عبرت بن چکے ہیں۔ ہمارے شاہینوں نے ایسی ضرب لگائی جس کا زخم وقت کا مرہم بھی نہیں بھر سکے گا۔ قومی اسمبلی میں خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، بھارت کو اپنے رافال طیاروں پر بہت ناز تھا۔ پاک فضائیہ کے اوقاف جھپٹے اور فوری طور پر 3 رافال طیاروں سمیت 5 بھارتی طیاروں کو مار گرایا۔ پاکستان نے احتیاط سے کام لیا، ورنہ بھارت کے 5 کے بجائے 10 طیارے گرتے۔ پاکستان کی فوج برابر دشمن کو جواب دے رہی ہے۔ متعدد پوسٹوں کو تباہ بھی کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کی غیور عوام کو پاکستان کی فوج یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا انشاءاللہ۔ بھارت سے معصوم شہریوں کے خون کے ہر قطرے کا حساب لیں گے۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت میں صرف دفاع میں کارروائی کی، بزدل دشمن کی طرح شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ دشمن کے 3 رافال سمیت 5 جنگی جہازوں کو تباہ کیا۔ بھارتی فوج کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بریفنگ، کہا کنٹرول لائن پر بھارت کی جارحیت اور سیز فائر کی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد بھارتی افواج نے کئی جگہوں پر سفید پرچم لہرا دیا۔ پاک فوج کا نہ کوئی جانی نقصان ہوا، نہ پاک فضائیہ کا کوئی جہاز گرا۔ ہمیں اپنے ایئر فورس پر فخر ہے۔ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارت کے بزدلانہ حملے میں اب تک 31 شہری شہید، 57 زخمی ہو چکے ہیں۔ معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنانا دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا کہاں کی بہادری ہے؟ مساجد پر بھارتی جارحیت میں قرآن پاک شہید کیے گئے۔ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ جب بھارت نے حملہ کیا اس وقت 57 پروازیں فضا میں تھیں۔ مختلف ممالک کے مسافر طیاروں کو بھارت نے خطرے میں ڈالا۔ بھارت نے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر بھی شیلنگ کی۔ لائن آف کنٹرول پر جارحیت اور سیز فائر کی خلاف ورزی سے بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آیا۔ بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے قیام میں مدد کی پیشکش کر دی۔ کہا وہ پاکستان اور بھارت دونوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، دونوں سے ان کی بنتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک میں معاملات سنبھل جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کو جواب دے دیا ہے تو اب وہ رک سکتے ہیں۔ رفال طیارے بنانے والے ملک فرانس نے پاک فضائیہ کی جانب سے ایک بھارتی رفال طیارہ مار گرانے کی تصدیق کر دی۔ امریکی ٹی وی کے مطابق یہ بات اعلیٰ فرانسیسی انٹیلیجنس اہلکار نے بتائی۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ فرانسیسی ساختہ جدید جنگی طیارے کو کسی لڑائی میں نقصان پہنچا ہو۔ قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور معصوم شہریوں پر بھارتی حملے کا جواب دینے کا مکمل اختیار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ معصوم عوام پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق دفاع کا حق حاصل ہے۔ اپنی پسند کے وقت، جگہ اور طریقے سے معصوم شہریوں کی شہادت کا بدلہ لینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ پاکستان امن کا حامی ہے، لیکن بھارت نے غیر دانشمندانہ طرز عمل سے خطے میں جنگ کی آگ بھڑکائی۔ شہریوں پر حملہ انسانیت اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔
نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کو نشانہ بنانا عالمی کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے میں بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس توری کے 7 سال کے بیٹے ارتضیٰ عباس توری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے شرکت کی۔ صدر اور وزیر اعظم کی بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کی مذمت، کہا بھارت کا بچوں، خواتین، بزرگوں، معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کرنا غیر ذمہ دارانہ اور بزدلانہ عمل ہے۔ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت غیر انسانی طرز عمل کی بدترین مثال ہے۔ ایسے غیر ذمہ دارانہ اقدامات بھارتی حکومت کی جارحانہ اور تکبر پر مبنی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ بہادر مسلح افواج بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت نے آج دن میں بھی کچھ شہروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ہمیں بھارت کا حساب چکانا پڑے گا۔ ہمارے پاس بھارت کو جواب دینے کا معقول جواز بھی ہے۔ بھارت میں شہریوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں کہا، کلعدم بی ایل اے اور ٹی ٹی پی مودی کے ہاتھ سے پیسہ اور نوالا کھاتے ہیں۔ بھارت کا خطے میں موجود تمام ہمسایوں سے جھگڑا رہتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے چیف آف ایئر اسٹاف اور ایئر فورس کے شاہینوں کو بھارتی ایئر فورس کی طرف سے کی جانے والی جارحیت کے مذموم منصوبے کو فوراً ناکام بنانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ پاک فضائیہ کو ایک بار پھر دشمن کے متعدد جہاز مار گرانے اور اپنا لوہا منوانے پر بے حد سراہا۔ آرمی چیف نے اس موقع پر تینوں سروسز کے مابین بہترین تعاون کو بھی سراہا۔ ملاقات کے دوران اس عزم کو دہرایا گیا کہ کسی کو بھی پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائے گی۔ جو بھی اس کی کوشش کرے گا اس کی قیمت ادا کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں سے رابطہ۔ پاکستان پر بھارتی حملوں پر اظہار تشویش، دونوں سے کہا کشیدگی سے گریز کریں، آپس میں رابطے بحال رکھیں۔ صدر ٹرمپ بھی پاکستان اور بھارت حملوں کو افسوسناک قرار دے چکے ہیں اور انہیں امید ہے کہ یہ سب جلد ختم ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کی تاریخ پرانی ہے، جو آج ہوا اس کا لوگوں کو اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ امریکی دفتر خارجہ کے مطابق امریکی حکام موجودہ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں پاکستان اور بھارت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ دوسری جانب امریکی کانگریس کی خارجہ کمیٹی کے رکن بریٹ شرمین نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کو مسلح تصادم اور کشیدگی میں اضافے سے گریز کرنا چاہیے۔ بھارت نے دنیا کو پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت فراہم نہیں کیے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کشیدگی میں کمی کے لیے بھارت اور پاکستان کو بات چیت کا مشورہ۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت اور پاکستان دونوں ملک تحمل کا مظاہرہ کریں۔ یورپین یونین کا بھارت پاکستان سے کشیدگی میں فوری کمی کے اقدامات کا مطالبہ۔ یورپین یونین خارجہ پالیسی سربراہ کاجا کیلس نے یورپین یونین کشیدگی میں کمی اور ثالثی کی کوششیں کر رہی ہیں۔ جرمنی کے چانسلر کا پاکستان بھارت کے درمیان کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار۔ چین کا بھارتی جارحیت پر افسوس کا اظہار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا بھارت اور پاکستان امن و استحکام کے وسیع تر مفاد کے لیے کام کریں۔ فرانس کا پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ جاپان کا پاکستان اور بھارت میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ روسی وزارت خارجہ کا کشیدگی کو پرامن اور سفارتی طریقوں سے حل کیے جانے کی امید کا اظہار۔ ترک وزیر خارجہ کا پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ خطے کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ متحدہ عرب امارات کا بھارت اور پاکستان سے کشیدگی سے گریز کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ افغان وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت تنازعات بات چیت اور سفارتکاری سے حل کریں۔ اسلام آباد میں تعینات سفیروں کو بھارتی جارحیت پر بریفنگ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے بھارتی حملوں پر سفیروں کو آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی حملے پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ بھارتی کارروائیاں خطے کی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ بھارت کی دہشت گردی بے بنیاد دعووں مسترد کرتے ہیں۔
پہلگام حملے سے متعلق بھارت کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں، بھارتی قیادت نے ایک بار پھر جعلی مظلومیت کا بیانیہ اپنایا، بھارت نے عالمی برادری کی تحمل کی اپیلوں کو نظر انداز کیا، بین الاقوامی برادری بھارت کو غیر ذمہ دارانہ طرز عمل پر جواب دہ ٹھہرائے۔ جہاز گرائے ہیں جیسے یہ مچھر تھے جناب اسپیکر، اور یہ اور حملہ کرے اور ہم اور ان کے جہاز گرائیں گے۔ اٹر کے مطابق پاکستان کے پاس یہ حق ہے کہ جہاں بھی جیسے بھی ہم اس حملہ کا جواب دے سکتے ہیں۔ اگر یہ حکومت کا فیصلہ ہے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چاہے ہم اس طرف کھڑے ہیں یا ہم اس طرف کھڑے ہیں، ہم سب تمام صوبے، ہر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ہمارے افواج پاکستان کے ساتھ۔ بھارت تیاری کرو، پاکستان کا جواب آنا ہے، پاکستان بھارتی حملے کا جواب دے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا یہ بھارت کی بھول ہے کہ ہم ان حملوں کے جواب میں خاموش رہیں گے۔ اتنی صلاحیت ہے کہ دشمن کو ہر حملے کا جواب دے سکیں۔ ہم جنگ کے حامی نہیں، مگر بھارت نے حملہ کیا اور بے گناہ شہریوں کو شہید کیا گیا۔ بھارت کا گھناؤنا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ عرب میڈیا سے گفتگو میں بلاول نے کہا، ہم پر حملہ کیا گیا ہے اور ہم دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ بھارت پاکستانی شہریوں کے قتل عام کو چھپانے کے لیے دہشت گرد کیمپوں کا جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر پاکستان میں دہشت گرد کیمپ ہیں تو بھارت نے تحقیقات کی پیشکش کو کیوں ٹھکرا دیا؟ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بھارت نے اگر دوبارہ حرکت کی تو اس سے سخت جواب ملے گا۔ قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا، آج ہم نے واضح کیا کہ سرکار آپ کی صحیح لیکن دیس ہمارا بھی ہے۔ پانی پی ٹی آئی نے واضح کیا ہے کہ ہم نے بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں کیے۔ پاکستان کا بھارتی حملے پر شدید احتجاج، بھارتی ناظم الامور دفتر خارجہ طلب۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ناظم الامور کو متنبہ کیا گیا کہ ایسے لاپرواہ بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ بھارت کی جارحیت کی کھلی کارروائی پاکستان کی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے منافی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم کا رابطہ، وزیر اعظم نے مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور حمایت پر قطر کا شکریہ ادا کیا، کہا پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا پوری طاقت کے ساتھ دفاع کرے گا۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی الزامات کی غیر جانبدار اور شفاف بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کی تھی، لیکن بھارت نے جارحیت کا خطرناک راستہ چنا۔ قطر کے وزیر اعظم کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، کہا قطر خطے میں موجود کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ میں اس وقت جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی سیدنا بلال مسجد میں موجود ہوں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 5 میزائل فائر کیے گئے، جو میزائل یہاں سیدنا بلال مسجد پر فائر کیے گئے اس کے ٹکڑے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں حویلی جو کلساں ہے، کلساں کے مقام پر گولا آ کے لگا ہے، سارا گر گیا مکان، ہم تو لوگ سارے ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ جو عمارت ہے اس کو جب ہٹ کیا گیا تو سب سے ٹاپ فلور کی جس کی جانب ہم جا رہے ہیں وہاں پر کچھ طالب علم تھے، ایک بچی 19 سال کی لڑکی اور ایک 11 سال کا بچہ جو یہاں پر موجود تھے اور وہ اس حملے میں جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ جی مرید کے میں جس مسجد کو بھارتی فوج نے نشانہ بنایا تھا، ہم اس وقت اس مسجد کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد کا وہ حصہ ہے جہاں سب سے پہلا میزائل یہاں پہ گرا ہے اور جو 3 شہید ہوئے ہیں وہ بھی یہیں پہ رہ رہے تھے۔ رات گئے ایک بزدلانہ کارروائی کی گئی بھاولپور کے علاقے میں، 13 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے، جن میں سے 10 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ چھوٹے چھوٹے 3 سال کے بچوں کو مارنے کے بعد انڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے دہشت گرد مارے۔ سانو تو ڈر نہیں لگتا، کوئی بھی ساڈا دل کرتا کہ جاندے، لیکن سانو ساڈی آرمی نہیں جان دیندی، سانو اجازت دے ہی جناب زیرو لین تے جانو تیار۔ جیو نیوز کی ٹیم ہر شہر اور مقام پر لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرنے میں مصروف۔ بھارتی حملے کے بعد پاکستان اور آزاد کشمیر کے شہریوں کا مورال بلند۔ مظفر آباد میں بھارتی جارحیت سے اسکول اور مسجد کو نقصان پہنچا، شہری بھارتی بزدلانہ کارروائی کا جواب دینے کے لیے پرعزم۔ بہاولپور سرحد کے قریب رہنے والے شہری کہتے ہیں بھارت بچوں اور خواتین کو شہید کر کے دہشت گردوں کو مارنے کا جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے۔ سیالکوٹ کے شہریوں نے بھارتی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے اجازت مانگی۔ بہاولپور میں بھارتی میزائل حملے میں شہید 13 افراد کی نماز جنازہ
رنگ اسٹیڈیم بہاولپور میں ادا کر دی گئی. شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت. مظفر آباد میں بھارتی حملوں میں شہید ہونے والے 80 سالہ محمد یعقوب اور نکیال میں بھارتی فوج کی گولہ باری سے شہید بہن بھائی کی نماز جنازہ ادا. نماز جنازہ کے بعد شہریوں کی بھارت کے خلاف کالج گراؤنڈ سے پڑاوا چوک تک ریلی. کوٹلی میں میزائل حملے میں مسجد عباس سے ملحقہ گھر تباہ ہوا تو یونیورسٹی آف کوٹلی کی BS کی طالبہ مصباح کوثر اور اس کا کم عمر بھائی عمر موسیٰ بھی شہید ہو گئے. علاقے کی فضا سوگوار. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات. بھارت کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال. محسن نقوی نے کہا کہ بھارت نے شہریوں کو نشانہ بنا کر بین الاقوامی قوانین کو پامال کیا. پاکستان نے دشمن کو بھرپور جواب دیا. انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا. امریکی سفارت خانے نے پاکستان میں موجود امریکی شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا. امریکی شہریوں کو پاک بھارت سرحد اور LOC کے قریبی علاقوں میں سفر نہ کرنے کی ہدایت. اٹلی کے وزیر داخلہ کی محسن نقوی سے ملاقات. محسن نقوی نے اطالوی ہم منصب کو گزشتہ رات بھارتی کی بزدلانہ کارروائی اور جارحیت کے محرکات سے آگاہ کیا اور کشیدگی میں کمی لانے کے لیے بامقصد کوششوں کی ضرورت پر زور دیا. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ خطے کی صورتحال کو خراب کرنے کا ذمہ دار بھارت ہے. بھارتی جارحیت پر ملکی سیاسی قیادت کا بھرپور رد عمل. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیں گے. مریم نواز کا پاک فضائیہ کو خراج تحسین. کہا دنیا پر واضح کر دیا کہ ملک کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ملک کے دفاع کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ ہیں. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا بھارت جب بھی حملہ کرے گا اسے بھرپور جواب ملے گا. MQM کے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پاکستان کی امن کی پالیسی کو بھارت نے کمزوری سمجھا. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ بھارت نے سویلینز پر حملہ کر کے گھٹیا پن کیا. ہماری مسلح افواج نے منہ توڑ اور ذمہ دارانہ جواب دیا. بھارت کے بزدلانہ حملوں پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف شہروں میں ریلیاں. اسلام آباد میں پاکستان سویٹ ہوم کے بچوں کا D چوک میں پاک فوج سے یکجہتی کے لیے مظاہرہ. فیصل آباد میں جماعت اسلامی کے تحت پاکستان زندہ باد ریلی. ہٹیاں بالا اور اٹھ مقام پر بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں. چارسدہ میں بھارتی جارحیت کے خلاف متحدہ شاپ کیپرز فیڈریشن کا احتجاجی مظاہرہ. نواب شاہ میں ایکس سروس مین ایسوسی ایشن کی پاک فوج کی حمایت میں ریلی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ہم نے واضح پیغام دیا تھا کہ جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر ایک پتھر بھی پاکستان کی سمت آیا تو بھرپور جواب دیں گے. بھارت نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا. ہماری فوج نے بھرپور جواب دیا. کراچی پریس کلب پر مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا بھارت اگر میلی نظر پاکستان کی سرزمین پر رکھے گا تو آنکھیں نوچ لیں گے. ANP کے رہنما شاہی سید نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں حملہ کرنا بھارت کی کمزرفی ہے. مودی انسانیت کا دشمن ہے. اس ملک کی بقا کے لیے ہم سب حاضر ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر کا کہنا تھا کہ آج کی ریلی بھارتی فوج اور مودی کو کھلا پیغام ہے. گورنر سندھ کامران خان رسوری نے اپنی اہلیہ 2 سالہ بیٹے سمیت دونوں بیٹوں اور بیٹی کے ساتھ واگا بارڈر پر پریڈ دیکھی. جوانوں کا خوب خون گرمایا. انہیں داد بھی دی. مکہ لہرا کر بھارت کو للکارا. کہا بھارت نے حملے میں شہریوں کو نشانہ بنایا. گورنر سندھ کی واگا بارڈر پر میڈیا سے گفتگو. کہا سپہ سالار جنرل سید حافظ عاصم منیر کو سلام تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. پائلٹس کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے. سفارتی محاذ پر پاکستان کی جیت ہوئی ہے. بھارتی آفیشلز نے 3 طیاروں کے گر کر تباہ ہونے کی تصدیق کر دی. امریکی میڈیا کو انٹرویو میں بھارتی سیکیورٹی آفیشل نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ 3 طیارے گر کر تباہ ہوئے لیکن ان کی وجوہات ابھی واضح نہیں. معروف امریکی جریدے کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ ایک طیارہ بھارتی پنجاب میں اور ایک مقبوضہ کشمیر میں گر کر تباہ ہوا. مقبوضہ کشمیر میں تباہ شدہ طیارے کے فیول ٹینک پر تجزیے میں سامنے آیا کہ یہ رافیل یا میراج طیارہ تھا لیکن طیارے کے تباہ شدہ فیول ٹینک سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ ٹینک کسی ایسے طیارے کا تھا جو دشمن کی فائرنگ سے نشانہ بنا. مقبوضہ کشمیر میں گولہ باری سے 10 بھارتی ہلاک ہوئے. بھارتی اعلیٰ فوجی عہدیدار کی برطانوی نشریاتی ادارے کو تصدیق. بھارتی میڈیا نے پاک فضائیہ کے طیاروں کے ہاتھوں 3 بھارتی جنگی طیاروں کے مار گرائے جانے کی تصدیق بھی کر دی.
بھارتی روزنامہ دا ہندو نے باضابطہ طور پر یہ خبر اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر گرے ہوئے طیاروں کی تصاویر کے ساتھ شیئر کی، تاہم کچھ دیر بعد یہ خبر ہٹا لی۔ بعد میں ایک بیان میں اخبار نے کہا کہ وہ یہ خبر اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ انہیں بھارتی حکومت نے ان طیاروں کے مار گرائے جانے کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ اس خبر سے پیدا شدہ کنفیوژن پر معذرت خواہ ہیں۔ پاکستان اپنی دفاعی ضروریات کا زیادہ تر اسلحہ چین سے حاصل کرتا ہے، جبکہ بھارت کا اسلحے کی خریداری کے لیے انحصار روس اور فرانس پر ہے۔ پاکستان کو امریکہ اب بالکل اسلحہ نہیں دیتا، جبکہ بھارت اپنی ضروریات کا 10% امریکہ اور 13% اسرائیل سے حاصل کرتا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 2020 سے 2024 کے دوران پاکستان نے اپنی ضرورت کا 81% اسلحہ چین سے حاصل کیا، فرانس سے 7% اور نیدرلینڈ سے 6% اسلحہ حاصل کیا۔ دوسری جانب بھارت نے 2020 سے 24 کے دوران خریدے گئے جنگی ساز و سامان کا 36% روس اور 33% فرانس سے حاصل کیا، 13% اسرائیل سے اور 10% امریکہ سے حاصل کیا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی عوام متحد، 93% پاکستانیوں نے وطن عزیز کے لیے دفاع کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے عزم کا اظہار کیا۔ گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا۔ سروے میں بھارت سے کشیدگی کے باوجود 72% پاکستانیوں نے امن کی بھی بات کی، جنگ کو نقصان دہ قرار دیتے ہوئے بچنے کا مشورہ دیا، البتہ 27% جنگ کی حمایت کرتے دکھائی دیے۔ پاکستان کے تمام ایئرپورٹس مکمل طور پر فعال۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا کہنا ہے کہ قومی فضائی حدود شہری ہوابازی کے لیے دستیاب اور محفوظ ہے۔ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے بارے میں بین الاقوامی شہری ہوابازی تنظیم کو آگاہ کر دیا ہے۔ محفوظ اور مؤثر انتظام سے مقامی اور بین الاقوامی کمرشل فلائٹس کی پرامن اور مسلسل روانی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات آپریشنل پابندیوں کے دوران ایئر سپیس کو 48 گھنٹوں کے لیے معطل کیا گیا تھا۔ پاکستانی فوج کے زیر استعمال لڑاکا طیارے JF-17 اور J-10C بنانے والی چینی طیارہ ساز کمپنی چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کے شیئرز کی قیمت میں 18.1% اضافہ۔ تجزیہ کاروں کے مطابق شیئرز کی قیمت میں اضافہ پاک فضائیہ کی جانب سے ان طیاروں سے بھارتی طیاروں کو گرائے جانے کے بعد ہوا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر سرمایہ کاروں نے پاکستانی جنگی طیاروں کو سراہا ہے، جبکہ دوسری طرف بھارت کی فوج کے زیر استعمال فرانسیسی رفال طیارہ بنانے والی کمپنی دسالٹ ایویشن کے شیئرز کی گراوٹ کا شکار ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، مالیاتی مارکیٹ کے تسلسل اور قومی اقتصادی سلامتی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بھارتی جارحیت کے بعد کشیدگی کے پیش نظر مالیاتی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مالیاتی اور متعلقہ شعبوں میں کاروباری سرگرمیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کا مالیاتی نظام مکمل طور پر محفوظ اور مستحکم ہے۔ تمام متعلقہ ادارے باہمی تعاون سے ملکی معیشت کی حفاظت یقینی بنا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کے پناہ گزین اسکول اور مارکیٹ پر بمباری، 2 صحافیوں سمیت 40 سے زائد فلسطینی شہید۔ خان یونس میں اسرائیلی فوج پر حماس کی مارٹر گولوں سے شیلنگ، کئی اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک و زخمی ہونے کی اطلاع۔ غزہ میں امداد کی اسرائیلی بندش 66ویں روز بھی جاری۔ حماس نے امداد فراہمی کے عارضی جنگ بندی کی امریکی تجویز مسترد کر دی، مکمل جنگ بندی کا مطالبہ۔ اور HPL PSL 10 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بیٹر حسن نواز اور رائلی روسو نے اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف چوکوں اور چھکوں کی برسات کر دی۔ دونوں بیٹرز نے سینچریز بنائی۔ گلیڈیٹرز نے 3 وکٹ پر 263 رنز بنا کر PSL کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹوٹل بنا دیا۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم 154 رنز بنا سکی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 109 رن سے فتح حاصل کی۔